اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جسے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت میں جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جادو عربی میں سحر کہلاتا ہے۔ اس میں لوگ اجنبی یا مردہ چیزوں، مخصوص دواؤں اور چالوں سے غیر مخصوص طاقتیں حاصل کرتے۔ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا، ان کے دل کو متاثر کرنا یا مسائل کھڑے کرنا، جیسے کہ شادی شدہ آدمی بیوی سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہاروت ماروت کو جادو سکھا کر لوگوں کے درمیان بھیجا، تاکہ دیکھیں کہ کون ان کے پاس جا کر جادو سیکھتا ہے اور کون اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ لوگ جب ہاروت ماروت کے پاس جاتے جادو سیکھنے تو وہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم اپنا ایمان نہ چھوڑو، لیکن پھر بھی لوگ ان سے جادو سیکھتے تاکہ گھروں میں تقسیم ڈالیں۔ یہ بہت سخت گناہ ہے اور دین سے باہر نکلنے والا عمل ہے، کیونکہ اس میں شرک شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم طاقتیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جادو سیکھنے والا اپنی آخرت کھو بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سیکھنے یا استعمال کرنے والے کی سزا موت ہے، کیونکہ جادو سیکھنے والا ایمان سے دور ہوتا ہے اور اس کا حصہ آخرت میں نہیں۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں، جیسے بابا جی من پسند محبوب مل جائے، کاروبار میں نقصان بابا جی پورا کر دیں، بابا جی فلاں شخص گم ہو گیا ڈھونڈ دیں، استغفر اللہ۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اللہ نے کہا مشکل میں نماز اور صبر سے مدد لو، آزمائشیں آتی ہیں، جو صبر کرے وہ جنت کا حقدار۔ کاروبار میں نقصان تو اللہ نے کہا میں دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں۔ من پسند محبوب مل جائے تو اللہ نے آسمانوں پر جوڑے بنا دیے، جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہنا، اور جو قسمت میں نہیں۔ ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو اللہ نہیں دینا چاہتا۔ تو اپنا ایمان، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ یہ آیت سبق تھا ہم سب کے لیے کہ جادو نہ سیکھو، نہ کرو۔ یہ آخرت خراب کرنے والا اور دن رات میں نقصان پہنچانے والا کلام ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، دعا کریں، صبر اور نماز سے مدد لیں۔ اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک